الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنا سلسلہ ایک حدیث ایک سبق لیے حاضر ہیں۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور اس کی بڑی پیاری تشریح بھی ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے بسا اوقات اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوں تو انشاءاللہ العزیز ان کے ازالے کے لیے بھی گفتگو آج کے اس سلسلے میں کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس دین اسلام میں کوئی ایسی چیز نکالی کہ جو اس دین اسلام میں موجود نہیں تو وہ باطل و مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ باطل اور مردود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فی امرنا فرمایا کہ ہمارے اس دین میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال ہی دین ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں ہمارے اقوال اور ہمارے افعال کے ساتھ اگر تعلق نہیں ہے تو وہ دین اسلام میں نہیں ہے، لہٰذا وہ عمل وہ بات مردود ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردود، اب مردود کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں مردود سے مراد یا تو وہ قول و فعل جس کو صاحب نے ایجاد کیا وہ مراد ہے کہ وہ قول باطل و مردود ہے یا فعل باطل و مردود ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ اس سے مراد کہ جس شخص نے یہ بدعت نکالی ہے وہ مردود شخص ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی مرقات المفاتیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دین اسلام میں کوئی ایسی بات یا رائے نکالی جس کا ذکر کتاب و سنت میں نہ صراحتاً ہو نہ اشارتاً، وہ مردود ہے، اس لیے کہ دین اسلام ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے۔ جو شخص دین اسلام میں زیادتی کرنا چاہتا ہے وہ اسلام میں ایک ناپسندیدہ امر کا اضافہ کر رہا ہے اور یہ اس کی عقل کا قصور ہے، لہٰذا اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ جو حدیث مبارکہ ہے واضح اس میں فرمایا گیا کہ ایسا کام، ایسی بات جس کا تعلق دین اسلام سے نہ ہو، دین اسلام کی جس بات کو تائید حاصل نہ ہو، وہ بات مردود ہے۔ اب وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لہٰذا اب غور کرنا ہوگا کہ جس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو بات کرنے چاہ رہے ہیں، آیا کتاب و سنت میں اس کی طرف کوئی اشارہ مل رہا ہے یا نہیں؟ اگر تو نہیں مل رہا تو پھر وہ بات، وہ کام کیا ہے؟ مردود ہے۔ اور اگر کتاب و سنت کے ذریعے کوئی اشارہ مل رہا ہے تو اب اس بات کو ہم قبول کریں گے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے یا سننے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس انداز میں اس حدیث مبارکہ کا معنی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک جگہ یہ حدیث مبارکہ ہے اور دوسری مقام پر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں باتوں کو، دونوں حدیثوں کو لیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی کام ہو، اور بعض لوگ صحابہ کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں کہ صحابہ کے بعد جو کام ہوا تو وہ بدعت ہوگا اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اس طرح وہ ایک بھولی بھالی عوام کو، سادہ جو عوام ہوتی ہے اس کو راہ راست سے ہٹانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات اپنی جگہ برحق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا تعلق ہمارے دین سے نہ ہو وہ مردود ہے، اور دوسرے مقام پر جو فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے،
یہ بھی برحق ہے، لیکن غور کرنا ہے کہ محدثین نے جو اور حدیثیں بیان کی ہیں جہاں اور مقامات پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال ملتے ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے فوراً حکم نہیں لگانا گمراہیت کا، ہم نے مکمل فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ہے، سننا ہے، پھر علماء سے اس کی تشریحات کو سمجھنا ہے، اس کے بعد حکم لگانا ہے۔ اب ایک دم ہم کسی لفظ کو پکڑ لیں اور حکم لگا لیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ بدعت کے لفظ جو حدیث مبارکہ میں ہے، بدعت کے لفظ یا وہ کام ہمارے دین میں نہیں ہے یا بدعت، یہ دونوں ان چیزوں کو لیں۔ پہلے بدعت کا معنی ہم اس کی اصل کی طرف جائیں گے پھر حکم لگائیں گے۔ ڈائریکٹ یہ کہہ دینا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بدعت جو دین کو نقصان دینے والی ہے، دین کو مٹانے والی ہے، وہ گمراہیت ہے۔ اگر ہر بدعت کو گمراہیت لے لیں تو بہت سارا فساد لازم آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے محدثین کرام نے بدعت کی کچھ اقسام کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی اصل کی طرف ہم جائیں گے، اور بدعت کی اصل کیا ہے؟ بدعت کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بدعت کا لغوی معنی البدعۃ کل شیء عمل علی غیر مثال سابق، کہ بدعت لغت میں ہر اس چیز کو کہا جو کسی سابقہ مثال و نظیر کے بغیر ایجاد کی گئی ہو۔ بدعت کا لغوی معنی سمجھے۔ اب بدعت کا میں عرفی معنی، اصطلاحی معنی بیان کرنے لگا ہوں۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ شریعت میں بدعت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو عہد رسالت میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں لغوی معنی لے تو مثال سابقہ اس پر کوئی مثال و نظیر نہ ملتی ہو، ایسا نیا کام، اور پھر شرعی کیا ہے کہ عہد رسالت میں وہ نہ ہو، بعد میں ہو، اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ کیوں؟ نئی چیز ایجاد۔ اب نئی چیز اور نئی ایجاد جو ہے یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کل بدعت ضلالہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کل بدعت سیئۃ ضلالہ، ہر بدعت سیئہ یہ گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ مزید مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر نیا کام مردود نہیں، بلکہ وہ نیا کام باطل و مردود ہے جس کی بنیاد دین اسلام پر نہ ہو اور نہ ہی اسے شریعت محمدیہ کی تائید حاصل ہو۔ لہٰذا اب غور کرنا ہے کہ ہم ہر بدعت کو گمراہیت قرار دے دیں، جہنم میں لے جانے والا قرار دے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک واضح بات کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جو نئی شے کتاب و سنت، اثر یا اجماع کے مخالف ہے، اس کی اگر آپ کہیں تو میں عربی متن پیش کرتا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں ما احدث مما یخالف الکتاب او السنہ او الاثر او الاجماع فهو ضلالہ وما احدث من الخیر مما لا یخالف شیئا من ذلك فلیس بمذموم، کہ جو نئی شے کتاب و سنت، اثر یا اجماع کے مخالف ہے وہ ضلالت و گمراہی ہے، اور جو نئی شے نیک کام ہو اور کتاب و سنت وغیرہ کے خلاف نہ ہو وہ مذموم نہیں ہے، وہ گمراہیت والی بدعت نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں تراویح ادا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کے بعد جماعت اہتمام اس کا فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا نعمت البدعہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب یہاں بھی بدعت کی لفظ ہے اور کہنے والے حضرت عمر ہیں۔ فرمایا کہہ رہے کہ کتنی اچھی بدعت ہے، اس کو لے، پھر کل بدعت ضلالہ کو لے۔ تو دونوں کو لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر بدعت کو ہم گمراہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو بدعت سنت کو مٹانے والی ہو، جو بدعت گمراہیت کی طرف لے جانے والی ہو، دین اسلام کے خلاف ہو، وہ بدعت کیا ہوگی؟ گمراہیت والی ہوگی، اور اس بدعت کا کرنے والے کے لیے جہنم کا، عذاب نار کا حکم ہے، جو کہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ لہٰذا ہم نے احادیث مبارکہ کو سمجھنا ہے، اور ہر
ایک بدعت، ہر نئی چیز کو ہم نے فوراً گمراہیت کی طرف نہیں لے کر جانا، ہم نے اس کی اصل کی طرف غور کرنا ہے۔ اگر اس کی اصل کے لحاظ سے کتاب و سنت میں ہمیں کہیں بھی اشارہ ملتا ہے تو پہلے ہم کتاب و سنت کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس پر حکم لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا درست فہم عطا فرمائے، احادیث مبارکہ میں اگر کوئی اشکالات جو سمجھ نہیں آتے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔